کیا ہے وقف ترمیمی بل اور وقف بورڈ؟ آج اس پر بات کریں گے اور کھل کر بات کریں گے، کیونکہ ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان کے لیے اسے جاننا نہایت ضروری ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو چند سوالات اور ان کے جوابات جاننا ہوں گے۔ وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف بورڈ کیا ہے؟ وقف بورڈ کے پاس کون کون سی زمینیں ہیں؟ اتنی املاک و جائیداد آئی کہاں سے؟ وقف قانون کب بنا اور اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے؟ اور حکومت اس قانون میں کیوں تبدیلی لانا چاہتی ہے؟ ایسی کون کون سی تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ ایک ایک کر کے جواب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں تو ہی بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنی بدقسمتی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ایک مصیبت ٹلتی نہیں، دوسری مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ پہلے NRC، طلاق ثلاثہ، بابری مسجد، یونیفارم سول کوڈ، اب وقف ترمیمی بل اور کل نہ جانے کیا ہوگا، اور ان سب کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ مسلمانوں نے اپنی تہذیب و روایات، اپنے اخلاق و کردار، تہذیب و تمدن، اتحاد و اتفاق، قرآن اور حدیث کو چھوڑا تو کیوں رسوا نہ ہوں؟ اور مولانا ظفر علی خان کا وہ شعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ اس لیے مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ سر اٹھا کر جینا ہے یا مر مر کے جینا ہے۔ اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہوگی، اپنی آواز بلند کرنی ہوگی، ورنہ آنے والی نسلیں ہرگز ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ چلیے اب جانتے ہیں وقف کیا ہے۔ وقف کا مطلب ہے وہ چیز جو اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی ہو، روک دی گئی ہو۔ وقف کی شروعات دور نبوی سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین کا ایک ٹکڑا ملا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل جائیداد اپنے قبضے میں رکھ اور اس کے منافع اور فائدوں کو خیرات کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر اسے صدقہ یعنی وقف کر دیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے، نہ وراثت میں کسی کو دی جائے، تاکہ ہر دور کے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کے لیے ایک ذمہ دار مقرر کیا جاتا ہے جسے متولی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے کنسپٹ شروع ہوتا ہے وقف اور وقف بورڈ کا۔ ہندوستان میں وقف کی شروعات دلی سلطنت سے ہوتی ہے۔ سن 1173 عیسوی کے آس پاس سلطان محی الدین نے ملتان کی جامع مسجد کے لیے 2 گاؤں وقف کر دیے۔ انگریزی دور حکومت میں وقف کو خارج کر دیا گیا تھا، لیکن آزادی کے بعد بھارت میں باقاعدہ قانون بنا کر وقف کی حیثیت کو برقرار رکھا گیا۔ سب سے پہلے وقف قانون پارلیمنٹ نے 1954 میں پاس کیا تھا، بعد میں اسے منسوخ کر کے 1995 میں ایک نیا وقف ایکٹ منظور کیا گیا، جس کے تحت وقف بورڈ کو مزید اختیارات دیے گئے۔ سن 2013 میں اس وقف ایکٹ میں مزید ترمیم کی گئی، جس کے تحت وقف بورڈ کو لوگوں کی طرف سے وقف کی گئی جائیداد کو وقف جائیداد کے طور پر نامزد کرنے کا اختیار بھی دیا گیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں وقف بورڈ کے پاس 8,72,000 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ریلوے اور وزارت دفاع یعنی فوج کے بعد سب سے زیادہ جائیداد اور املاک وقف بورڈ کے پاس ہے۔ آخر وقف بورڈ کے پاس اتنی املاک اور جائیداد آئی کہاں سے؟ دراصل 1947 میں ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کی وجہ سے وقف بورڈ کے پاس اتنی زمین ہے۔ پاکستان جانے والے مسلمان اپنے ساتھ جو سامان لے جا سکتے تھے وہ تو لے گئے، لیکن زمین، مکان، دکان، کھیت وغیرہ قانون بنا کر ان سب کو وقف بورڈ کے حوالے کر دیا گیا، اور جو چیز ایک بار وقف کر دی جائے وہ ہمیشہ کے لیے وقف کی ہو جاتی ہے۔ اس کا استعمال رضائے الہی کے کاموں میں، مسجد، مدرسہ، قبرستان یا ان کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے جس سے محض بندگان خدا کو فائدہ ہوتا۔ وقف بورڈ بننے کے ایک ہی سال بعد یعنی 1955 میں پارلیمنٹ نے ایک اور قانون بنایا، جس کے تحت وقف بورڈ کو ملک کے ہر ایک سٹیٹ میں الگ وقف بورڈ بنانے کی اجازت مل گئی۔ اسی وجہ سے آج ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں 32 وقف بورڈ ہیں۔ وقف بورڈ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک تو وقف کی ساری املاک و جائیداد کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری اسی کی ہے، ساتھ ہی
ان زمینوں سے کتنی آمدنی ہوئی، اسے کہاں خرچ کرنا ہے، ان جگہوں کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ وقف بورڈ خود طے کرتا ہے۔ اگر کوئی زمین وقف بورڈ کے پاس آ گئی، وہ پھر کبھی واپس نہیں کی جا سکتی اور اسے لے کر ملک کی کسی بھی عدالت میں کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلامی قوانین کے مطابق جو چیز اللہ کے لیے وقف کر دی گئی وہ پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، کوئی اور اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ اگر اس زمین پر کسی کا دعویٰ ہے تو وہ دعویٰ کسی عدالت میں نہیں، وقف بورڈ کے سامنے ہی کرنا پڑتا ہے، اور آخری فیصلہ بھی وقف بورڈ کا ہی ہوتا ہے۔ اب سرکار نے پارلیمنٹ میں جو بل پیش کیا ہے اس کے مطابق سرکار وقف کو دیے گئے اختیارات محدود کرنا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے وقف بورڈ میں تمام عہدیداران و ارکان مسلم ہوا کرتے تھے، اور اب وقف بورڈ میں صرف مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وقف بورڈ کا CEO یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ہر وقف بورڈ میں کم از کم 2 خواتین کا شامل ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ 12 سال سے وقف کی زمینوں پر قابض ہیں وہ اس کے مالک بن سکتے ہیں۔ وقف بورڈ کو اپنی تمام املاک و جائیداد اپنے ضلع کے ضلع مجسٹریٹ کے پاس درج کرانا ہوگا تاکہ زمینوں کے مالکانہ حقوق کی جانچ ہو سکے۔ ساتھ ہی اس ترمیم میں استعمال کے ذریعے وقف یعنی وقف بائی یوز کے طریقے کو بھی مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی جائیداد وقف کے استعمال میں ہے اور اس پر مسجد، مدرسہ یا کوئی بھی مذہبی ڈھانچہ موجود ہے تو کاغذات مشتبہ ہونے کی صورت میں بھی وہ جگہ وقف کی ہی ہو جاتی تھی، لیکن اب مسجد، مدرسہ بنے ہونے کے باوجود اس کا ویریفیکیشن کرانا ہوگا، اور اگر کوئی اس زمین پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے اس کی جانچ کی جائے گی، اور سروے کا اختیار بورڈ کو نہیں ضلع کلیکٹر کو ہوگا، اور اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ بل پارلیمنٹ میں پہنچا ہے مسلمانوں میں کافی بے چینی اور خدشات پائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ہم بابری مسجد کا غم سہ چکے ہیں، مزید کسی مسجد کے چھن جانے کا غم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں کئی املاک و جائیداد ایسی ہیں جو اس زمانے میں وقف کی گئی تھی جب دستاویزات اور کاغذات کا بالکل رواج نہیں تھا، بلکہ جائیداد کو زبانی طور پر وقف کرنا عام تھا، اور کئی مالدار معروف مسلمان شخصیات اکثر اپنی جائیداد کا کچھ حصہ وقف کیا کرتے تھے تاکہ غریب ضرورت مند مسلمانوں کے کام آ سکے۔ اسی لیے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اپنے باپ دادا کی جائیداد، املاک و مساجد کو بچانے کے لیے وقف بورڈ اور اس کے اختیارات کو بچانا ضروری ہے۔ اب اس بل کا کیا ہوگا؟ فی الحال بل پارلیمنٹ میں ہے، اور کانگریس سے لے کر اسد الدین اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین تک پورا اپوزیشن اس بل کی مخالفت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کو یہ بل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی یعنی JPC کے پاس بھیجنا پڑا تاکہ اس کی ہر خوبی اور خامی پر نظر ثانی کی جا سکے۔ وہیں JPC نے عام لوگوں سے اس پر رائے طلب کی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور چھوٹی بڑی مسلم تنظیموں نے اس بل کی مخالفت میں اپنی رائے پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہیں یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہر صورت اپنے پروجوں، بزرگوں کی املاک و جائیداد کی حفاظت کی جائے گی، اور اس کے لیے ملک گیر عوامی تحریک کے ساتھ ساتھ ویرودھ پردرشن بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے JPC اس پر کیا فیصلہ سناتی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آج کی رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ ویڈیوز دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر کس و ناقص جان سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے متعلق مزید ایسی خبروں کے لیے JK معارف چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اپنے میزبان شاہد قاسمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔